دور حاضر کے کنگ آف کامیڈی افتخار ٹھاکر، جنہیں آپ نے حسب حال، خبر حال، مذاق رات اور چل میرا پت جیسی شاندار فلموں میں دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک سائیکل پنچر لگانے والے سے، چائے فروش سے، الیکٹریشین سے شہرت کی بلندیوں تک کا سفر کیا؟ کیسے آبدہ پروین کی ایک دعا نے ان کی قسمت بدلی؟ یہ کیا یادگار واقعہ ہے۔ سہیل احمد عزیزی جو آپ کو فلمی دنیا میں لانے کا سبب بنے، کیسے آپ نے انہی کے ساتھ دھوکہ کیا اور پھر معافی مانگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کی معروف فلمیں اور ڈرامے کون سے ہیں، کس وجہ سے بچپن میں آپ کو شہرت ملی تھی۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں؟ ہاں جی۔ کاپی آئی؟ نہیں لائسنس آئی؟ نہیں۔ 100 روپیہ کھلا ہے۔ پنجاب کے ایک نہایت ہی پسماندہ علاقے میاں چنو میں جنم لینے والے افتخار ٹھاکر، جو بچپن ہی سے بہت شرارتی تھے، آپ اپنے گھر، محلہ اور سکول میں اپنی شرارتوں کے ساتھ ساتھ جو اپنے جسم کے مکمل اعضاء کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے تو اسی کے لیے جانے جاتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک شوق تھا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے۔ آپ کو محترم البیلا صاحب، امان اللہ خان صاحب، منور ظریف صاحب، معین اختر صاحب یہ بہت پسند تھے۔ آپ سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو پیسے دینے کے بجائے انہی لوگوں کے ڈرامے دیکھنے جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ اسی وقت چائے کی دکان پر کام کرتے تھے، لیکن چائے کی دکان والے نے اسے ایک دن وقت پر کام پہ نہ آنے کی وجہ سے نکال دیا، کیونکہ آپ اسی دن منور ظریف کا ایک ڈرامہ دیکھنے گئے تھے۔ اسی کے بعد ناظرین آپ نے ایک سائیکل کی پنچر لگانے والی دکان پر بھی کام شروع کر دیا۔ آپ بہت ہی شوقین مزاج تھے، آپ کو اپنے کام سے عشق تھا، جس کام میں بھی لگ جاتے تھے وہی کام پایا تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ لیکن دوستو اسی کے بعد ایک بڑا یادگار واقعہ ہے کہ معروف صوفی گلوکارہ آبدہ پروین ایک دن آپ کی دکان پر پنچر لگانے پہنچی، تو آپ نے انہیں پنچر لگانے کے ساتھ ساتھ ایسا گاڑی کو پالش کر کے دیا کہ انہوں نے آپ کو پیسے دینے کے ساتھ ساتھ دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، قسمت کی دیوی آپ پر مہربان رہے۔ چلو وہ بات تو آئی گئی ہو گئی۔ اسی کے بعد افتخار ٹھاکر نے چونکہ اپنا شوق جاری رکھا ہوا تھا، اسی دوران ان کے ایک دوست نے ایک موسیقی کا پروگرام منعقد کیا، جس میں جو اسٹیج سیکرٹری تھا وہ کہیں گم ہو گیا، تو ہنگامی صورتحال میں افتخار ٹھاکر سے کہا گیا کہ آپ آبدہ پروین کے لیے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیں، تو آپ نے وہ پروگرام بہت اچھے طریقے سے کیا۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین جب آبدہ پروین آپ سے بیک اسٹیج ملی تو انہوں نے آپ سے کہا کہ کیا کبھی ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیا ہے؟ تو افتخار ٹھاکر نے کہا نہیں میڈم، ہم نے تو پہلے آپ کی سائیکل، آپ کی گاڑی کا پنچر لگایا تھا۔ تو انہوں نے بہت دعائیں دیں، اور پھر اسی کے بعد جب افتخار ٹھاکر نامور کامیڈین بن گئے تو مذاق رات شو میں آبدہ پروین جب پروگرام میں آئیں تو آپ نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے کہا کہ منزل پا گئے ہونا، یعنی اب آپ منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین افتخار ٹھاکر نے پھر 2000 میں سٹیج ڈراموں میں کام شروع کر دیا۔ آپ سٹیج کے بادشاہ جانے جاتے تھے، جہاں بھی آپ جاتے تالیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی، لوگ آپ پر مر مٹتے تھے، آپ کے پوری دنیا میں چاہنے والے بن گئے، اور ہر سٹیج پروگرام میں آپ کا ہونا کامیابی کی ضمانت بن چکا۔ مختلف ایسے سٹیج ڈرامے آپ نے حاجی البیلا، امان اللہ خان، منور ظریف، معین اختر جیسے لوگوں کے ساتھ کیے، اور وہ بھی سہیل احمد عزیزی کی معیت میں، کہ پوری دنیا نے آپ پر رشک کیا۔ لیکن دوستو وہ ابھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ہی تھے کہ سہیل احمد عزیزی نے انہیں ایک ڈرامے میں کام کرنے کے لیے بلایا۔ آپ نے اسی وقت تو حامی بھر دی، لیکن صبح کو جیسے ہی ڈرامہ سٹارٹ ہونے کا وقت ہوا افتخار ٹھاکر کو ڈھونڈا گیا، وہ کہیں بھی نہ ملا، کہاں بھی اس کو نہ ڈھونڈ پائے۔ تو سہیل احمد عزیزی کے معلوم کرنے پر
یہ علم میں آیا کہ افتخار ٹھاکر تو ملک سے بھی باہر چلے گئے ہیں۔ وہاں پر پھر انہوں نے بیرون ملک مزدوری کی، اپنا کام چلایا، لیکن اسی کے فوراً بعد سہیل احمد عزیزی کے پاس آئے۔ جب بھی پاکستان آئے تو وہ آپ سے بڑے ناراض ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو گلے لگایا اور کہا کہ ابھی آپ نے دوبارہ میری خواہش کے مطابق ایکٹنگ میں آنا ہے، اور پھر جب آپ ایکٹنگ میں آئے تو وہی ہوا جو سب نے دیکھا اور سب کے سامنے ہے۔ دوستو، جب آفتاب اقبال نے ٹی وی پروگرامز کا آغاز کیا تو محترم ہنی البیلا، ناصر چنیوٹی، سلیم البیلا، آغا ماجد، ببو رانا، حاجی امان اللہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ افتخار ٹھاکر بھی ان کے پروگرام خبرہار میں تشریف لائے، اور جب وہ ان کے پروگرام خبرہار میں تشریف لائے تو وہی ہوا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ نے ایسی اننگز کھیلی کہ ابھی تک ناٹ آؤٹ ہیں۔ لیکن جب دوستو اس سے بڑھ کر پاکستانی اور انڈین پنجابی فنکاروں نے مل کر مختلف فلمیں بنانے کا آغاز کیا تو اسی میں بھی افتخار ٹھاکر نے بڑا اہم رول ادا کیا، اور وہ پاکستان کے سب سے زیادہ پیسے لینے والے پنجابی ایکٹر بن چکے ہیں۔ چل میرا پت وہ فلم تھی جس نے کامیابی کے ریکارڈ توڑے، بہت کامیابی نصیب ہوئی، اسی کا مرکزی رول بھی افتخار ٹھاکر نے کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انگلینڈ چلیے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ایسی فلمیں تھیں۔ لیکن ابھی اسی کے بعد ایک پنجابی پاکستانی فلم کا آپ نے اجرا کیا، سپر پنجابی جس کا نام ہے، یہ بھی افتخار ٹھاکر کی ہی مرہون منت ہے، انہی کی ہی رائٹنگ ہے، انہی کی ہی ڈائریکشن ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی کامیاب جائے گی۔ تو دوستو، افتخار ٹھاکر کے زندگی کے بہت سے حقائق ہیں جو ہم کسی اور وقت میں آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن آپ ابھی فی الفور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔